کے خلاف خدا اور رسول کا اعلان جنگ نہیں ہے، لیکن پرواہ کیا ہے اس قوم کو؟ یہ سارا کاروبار ہو رہا ہے۔ ہمارے دور میں پھر اور آگے باتیں چلی کہ یہ ٹھیک ہے صاحب کہ یہ اس طرح سے سود جو ہے یہ حرام ہے، پھر اس کا ترجمہ وہی سود، اس کا ترجمہ پھر وہی وہ بیاج، یہ جو ہے وہ 10 جو قرضہ لینے کی بات ہے یہ تو ہے، لیکن کمرشل انٹرسٹ جو ہے وہ جائز ہے۔ اب ایک اور اصطلاح وضع ہوئی صاحب یہاں، صاحب یہ کیا ہوتا ہے کہ تجارت کی غرض سے اگر کوئی تم سے سود لے، جی ہاں باتیں چلی ہوئی ہیں سر، کمرشل انٹرسٹ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو اب انویسٹمنٹ ہوتی ہے، اس کا نام انویسٹمنٹ ہوتا ہے۔ یہ بڑی بڑی انڈسٹری چلتی اسی طرح سے ہیں ساری، کیونکہ یہ اسی طرح سے چلتی ہیں، ٹھیک ہے تم بھی چلو اسی طرح سے۔ مدت سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ جو ہے نا روپیہ سینکڑے والا وہ تو حرام قرار دیا جائے، کمرشل انٹرسٹ جو ہے نا یہ نہ حرام کیا جائے۔ پھر اس میں ایک اور چیز آئی، وہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا 5ویں 6ٹھی جماعت تک وہ سود کے سوال آیا کرتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں اب بھی وہ ہیں آپ کے ہاں ابھی تک نصاب میں۔ مسلمان بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ اتنا روپیہ حاصل ہو، اتنا سود ہو، سال کے بعد بتاؤ کتنا ہوا، یہ تعلیم دی جاتی ہے آپ کو۔ اس میں ایک آتا تھا سود سادہ، 100 روپیہ دیا، سال کے بعد 5 روپیہ الگ، دوسرے سال پھر 100 ہی کے اوپر سود، پھر وہ سود الگ ہوتا تھا، یہ سود سادہ ہوتا تھا۔ ایک ہوتا تھا سود مرکب، سال کے بعد 105، اگلے سال 105 پہ سود لگے گا۔ بات ہمارے ہاں یہ چلی کہ صاحب سود مرکب جو ہے وہ تو حرام ہے، سادہ سود حرام نہیں ہے، یعنی اگر صرف خالص خنزیر کا گوشت ہو تو وہ تو جائز ہے، ہڈی والا جو ہے وہ حرام ہے اصل میں۔ بات میں سے بات یاد آ جاتی ہے، کیا کیا تماشے ہمارے ہاں ہو رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو اسلامی نظام قائم کرنے کے مدعی ہے نا، انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ انڈسٹریز یا یہ کارخانے جو ہیں ان کو نیشنلائز کرنا، قومی ملکیت میں لے لینا، یہ عذرو شریعت یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اب جو زمانے کا تقاضا بڑھنا شروع ہوا، آ گئے قریب انتخابات، ایک جماعت وہ اٹھی جنہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری انڈسٹری جتنی بھی ہیں ہم نیشنلائز کریں گے، قوم کی ملکیت میں رہنے دیں گے، اکیلے اکیلے افراد کی ملکیت میں نہیں ہوگی۔ بات یہ بڑی دل کو چپکنے والی تھی، اس سے نظر آتا تھا کہ ووٹ جا رہے ہیں دوسری طرف۔ انہوں نے یہ جو حرام کہنے والے تھے، انہوں نے بھی اپنے منشور میں یہ داخل کیا کہ کلیدی انڈسٹریز جو ہیں ان کو قوم کی تحویل میں دیا جا سکے گا، ساری کی ساری انڈسٹری نہیں ہے، یعنی شیر بھر خنزیر کا گوشت تو حرام ہے، پاؤ بھر کھا لیا جائے تو مذائقہ نہیں۔ تھوڑی سی وہ تو دیکھو نا، بہرحال کر لی جائے، آپ سمجھتے ہیں نا یہ کیا تماشا ہو رہا ہے اس قوم کے ساتھ۔ اللہ یستہزئہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، دیکھو کہ خدا کے قوانین ان کا کیسے مذاق اڑاتے ہیں، اور جن اندھیروں اور تاریکیوں کے اندر یہ بہہ جا رہے تھے اور زیادہ بہے چلے جا رہے ہیں اس کے اوپر۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ سادہ سود جو ہے وہ جائز ہے، سود مرکب جو ہے وہ ناجائز ہے۔ صاحب کیسے آپ نے کہا؟ یہ ہے جی وہ آج جہاں سے آج کا درس شروع ہوتا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ کہا دیکھیے صاحب
اضعافم مضاعفتن کا ترجمہ کیا دگنا چگنا. یہ سود نہ کھاؤ. تو کہا جب ممانعت تو اس کی ہے نا، وہ جو سادہ ہے اس کی تو ممانعت نہیں ہے. یعنی پہلے تو میں نے عرض کیا نا کہ مضارعت کی ممانعت نہیں ہے، وہ اڑی. مضاربت کی ممانعت نہیں ہے، وہ اڑ گئی. کمرشل سود جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد یہ کہ سود مرکب جو ہے صرف وہ حرام ہے. قرآن کی آیتوں سے نادت سے آیات اللہ حضبہ قرآن نے کہا تھا خدا کی آیات خود کے ساتھ تو مذاق نہ کیا کرو. عزیزان من، یہ مذاق نہیں تھا تو اور کیا ہے. سنیے یہ کیا بات ہے، قرآن کیا گیا ہے. وہی جو میں نے ابھی عرض کیا تھا، جو 2-3 مرتبہ مختلف مقامات پہ کہا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ ہے کہ اس سے دولت بڑھتی ہے، یہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، در حقیقت اس سے کمزوری واقع ہوتی ہے، کام ہوتی ہے. کیا بات ہے قرآن کریم کی. اضعافم مضاعفتن، عربی جاننے والے جانتے ہوں گے. یہ جو ہے زواد عین فے کا مادہ عربی قاعدے کی روح سے زیفن، زواد کے زیر کے ساتھ جو ہے زیفن، جس کی جمع اضعافن ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں دگنا. اور یہی جو زیفن ہے اگر زواد کی زبر کے ساتھ ضعفن آ جائے اس کا مادہ جس سے مضاعفتن ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کمزور تر ہوتے چلے جانا. یہ ضعیف ہونا آپ جانتے ہیں نا، ضعف کو آپ کو پتا ہے نا، کمزوری کو کہتے ہیں. قرآن نے کہا یہ ہے کہ لا تاکلوا الربا، ربا کا نظام نہ قائم کر لینا اپنے ہاں کہیں. اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اضعافن نظر ایسا آتا ہے کہ جیسے دولت دگنی چوگنی ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت مضاعفتن دولت میں کمزوری واقع ہوتی چلی جاتی ہے اس سے. نہیں یہ تو کتاب کیا ہے عزیزان مان. ابھی میں نے وہ 30/38 میں کہا تھا نا کہ یہ سمجھتے یہ ہے کہ اس سے دولت بڑھتی ہے، لیکن در حقیقت دولت بڑھتی ہے. ابھی میں نے کہا تھا نا کہ قرآن نے یہ کہا ہے یربت صدقات، یہ چیزیں ہیں جو بڑھتی ہیں وہی یہاں کہا گیا ہے. تو بظاہر تمہیں یہ نظر آتا ہے کہ دگنی چوگنی ہو رہی ہے، لیکن در حقیقت مضاعفتن اس میں تو ضعف واقع ہوتا ہے قوم کے اندر، کمزوری پیدا ہوتی ہے قوم کے اندر، مصیبت آ جاتی ہے ان لوگوں پہ جب نظام اسلامی کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے محنت چھوڑ کر محض سرمایہ کے زور کے اوپر اپنی زندگی کی تاناثانیاں قائم کی تھی. ان کو موت نظر آتی ہے، اس میں اتنی کمزوری واقع ہو جاتی ہے، ان کے اندر ایک وقت کا روٹی کما کے کھانے کے قابل نہیں ہوتے وہ لوگ. کہا یہ چیز ہے واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، خدا کے قوانین کی حفاظت کرو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قوم کی کھیتیاں بھرپور نتائج پیدا کریں اور فصل دیں. تو اس کے لیے یہ چیز ہے کہ یہ نظام نہیں، خدا کا دیا ہوا جو نظام ہے اس نظام کو قائم کرو. اور سنیے عزیزان من، اعلان جنگ تو ہم نے دیکھ لیا تھا نا، اور آگے ہے واتقوا النار اللاتی اعدت للکافرین. کہ جسے کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، وہی آگ ہے. کون سی آگ ہے یہ جس کے متعلق قرآن کریم نے یہ کہا کہ جمع مالہ وعددہ، وہ نظام جس کے اندر مال کو جمع کرتے رہتے ہیں پھر وہ بینک بیلنس دیکھتے رہتے ہیں. کہا ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، ایک آگ بھڑک اٹھے گی معاشرے میں جو دلوں کو لپیٹ لے گی. وہ آگ جو دلوں کو لپیٹ لیتی ہے، وہ جو میں نے ابھی سورہ توبہ کی آیت 9/35 کہا تھا کہ یہ کہا کہ یہ سکے تپائے جائیں گے اس آگ کے اندر، ان سے تمہیں داغا جائے گا. جب اس معاشرے کے اندر ایک سٹریچنگ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں جا کے کوئی چیز جو آپ کھینچتے چلے جاتے ہیں اس سے زیادہ آگے نہیں کھینچ سکتی، پھر ٹوٹ جاتی ہے وہ چیز. عزیزان مان، جن کی ضروریات رکی ہوئی ہوتی ہیں ایک حد تک تو ان کے اندر برداشت ہوتی ہے،
بینز اینڈ جہاں آ جاتا ہے وہاں پھر یہ چیز ٹوٹتی ہے، اس کا نام فساد ہوتا ہے، معاشرے میں برپا ہوتا ہے۔ جب فساد برپا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہی جو سکے والے ہیں ان کے اوپر تباہی آتی ہے دنیا میں۔ یہ ہے وہ جہنم کی آگ جس سے قرآن کرا رہا ہے، اعدت للکافرین، ڈرو اس آگ سے کہ جو کفر کی بھڑکائی ہوئی ہوتی ہے، یعنی صحیح نظام زندگی سے انکار اور سرکشی برتنے والے، اس کے الرغم دوسرا نظام لانے والے جو ہیں ان کی بھڑکائی ہوئی جو آگ ہوتی ہے، اس آگ سے خوف کھاؤ، وہ معاشرے میں کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا کرتی۔ اس سے بچنے کے لیے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اس اسلامی نظام کی جو خدا نے دیا اور جسے اس کے رسول کے مقدس ہاتھوں نے متشکل کر کے دکھا دیا، تاکہ تمہیں سامان نشو و نما نہایت آسانی سے ملتا چلا جائے۔ آپ کو پتا کہ رحم کے یہ معنی ہوا کرتے ہیں۔ اس سے ہوگا کیا؟ کیا آیت آئی ہے سامنے عزیزان نے، کیا نتیجہ بتایا ہے آپ نے، خدا نے اس نظام کو مٹا کے اس کی جگہ وہ نظام قائم کرنا کہ جس میں ہر محنت کرنے والے کی محنت اس کی ضروریات کے لیے، تمام انسانوں کی ضروریات کے لیے کھلی رہے۔ سارے الی مغفرۃ من ربکم، سارے چھوڑو اسے، دوڑ کے جاؤ تم، بھاگ کے جاؤ تم خدا کی حفاظت کی کہ سائے تلے آ جاؤ۔ پہلے تو یہ جو غلط نظام زندگی کے تباہ کن نتائج سے پہلے تو اس سے بچو، مغفرتن۔ لیکن صرف حفاظت اور بچ جانا ہی تو کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور سنیے عزیزان من، من ربکم وجنۃ ارضها السماوات والارض، آؤ بھاگ کر اس جنت کی طرف کہ جو زمین و آسمان کی وسعتوں پہ پھیلی ہوئی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آسمانوں کی جنتیں ہو سکتا ہے کہ اسی عرض پہ بیٹھے ہوئے بھی ان میں سے کچھ آسمان جو ہے ان کے انکشافات سے یہ حقیقتیں سامنے آ جائیں۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، بڑھ رہا ہے انسان کا علم اور آگے جا رہا ہے۔ لیکن بہرحال اگر اس سے مراد مرنے کے بعد کی جنت بھی ہے جس پہ ہمارا ایمان ہے تو وہ تو وہاں ہوگی۔ الارض بھی تو یہاں کہا ہے، اس جنت کی طرف بڑھو کہ جو ارض کے اوپر پھیلی ہوئی ہو، اس زمین کے اوپر جو جنت ہے، جس کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ واشرقت الارض بنور ربہا، یہ ارض تمہارے نشو و نما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ یہ کب ہوگا؟ کہا یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن پوری انسانیت ربوبیت عالمینہ کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی۔ صاحب آؤ دوڑ کر، سارے قدم قدم آنے کے لیے نہیں کہا، انقلاب بڑی تیزی سے لایا جاتا ہے، یہاں سارے کہا ہے قرآن نے۔ اس نظام کو مٹا کر نہایت تیزی سے آؤ اس نظام کی طرف کہ غلط نظام کے تباہ کن نتائج سے تمہاری حفاظت کا سامان بہم پہنچائے گا اور ایک جنت یہاں قائم کر دے گا، پھیلی ہوئی ہوگی اس ارض کے اوپر۔ وہاں کہا تھا جہنم اعدت للکافرین، یہاں کہا یہ جنت اعدت للمتقین، جو متقیوں نے یہ تیار کی گئی ہے۔ صاحب کون ہے یہ متقی؟ آپ کے ذہنوں میں تو جب آج کل ہم کہتے ہیں بڑا متقی پرہیزگار ہے تو وہ تو آپ کو پتا نا کس قسم کا نقشہ آتا ہے ذہن میں ہمارے، یعنی اگلا لفظ جو ہے پرہیزگار میں اسی سے پتا چل جاتا ہے۔ یہ تصور جو ہے نا، ہر چیز سے پرہیز کرتے چلے جانا، بچتے چلے جانا، ساری دنیا سے پرہیز کرتے چلے جانا، یہ تصور تھا نا آپ کے یہاں رہبانیت کا دیا ہوا، ہر چیز سے اجتناب کرنا، دنیا کو قابل نفرت سمجھنا۔ ہمارے ہاں یہ تصور آ گیا بعد میں۔ دیکھیے قرآن کہاں کہتا ہے یہ تقویٰ کیا ہے؟ متقین الذین، یعنی وہ لوگ، اب یہاں تو بات صاف ہو جائے گی خود کہ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ينفقون في السراء والضراء، کہ ان کی کیفیت یہ ہے
کشاد کے اندر تو بہرحال ٹھیک ہے، دوسروں کے لیے زائدہ ضرورت دیتے چلے جانا، یہ تو ہوا۔ وذرا کیفیت یہ ہے کہ خود تنگی میں بھی رہتے ہیں تو پھر بھی دوسروں کی مدد کر دیتے ہیں۔ یہ جو قرآن نے کہا وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسری جگہ سورہ حشر میں یا 59 میں، کہ خود اگر دیکھیں کہ دوسرے کی ضرورت میری ضرورت سے زیادہ ہے، زیادہ شدید ہے اس کی ضرورت، یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، تو اپنی ضرورت کے دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ ترجیح دے دیتے ہیں، خود تنگی میں گزارا کر لیتے ہیں۔ یہاں وہی کہا فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، کشاد کی حالت ہو، تنگی کی حالت ہو، وہ دیکھتے یہ ہیں کہ ضرورت کس کی زائد ہے۔ عزیزان من، متقی کی یہ ڈیفینیشن دی ہے قرآن میں، الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اور بھی اب خصوصیات آگے چلی آ رہی ہیں، اس معاشرہ کے افراد کی خصوصیات۔ والکاظمین الغیظ، کیا بات ہے، یہاں تو ضرورت سے زائد جو دولت ہے اسے دوسروں کے لیے کھلا رکھنا، اس کے متعلق کہا انفاق جسے کہا جا رہا ہے، لیکن زائدہ ضرورت صرف دولت ہی نہیں ہوتی۔ قرآن ہے عزیزان من، یہ اس میٹیریل چیز سے، دولت تو ایک مادی شے ہے نا، اس سے فوراً وہ آیا انسان کے اخلاقیات کی طرف۔ والکاظمین الغیظ، ہمارے ہاں ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے غصے کو دبانے والے، بڑا غلط ہے تصور یہ۔ غصہ ہوتا ہے انسان کے اندر زائد قوت، زائد حرارت۔ اعتدال کے اوپر تو حرارت نہایت ضروری ہے انسان کی زندگی کو کام کرنے کے لیے، کسی وقت اشتعال میں آ کر تو اس سے زیادہ بھڑک اٹھتی ہے۔ غصے کی آگ تو ہمارے ہاں بھی محاورہ ہے نا، آتش انتقام جسے ہم کہتے ہیں، یہ ایک آگ کی شکل ہوتی ہے انسان کے اندر، اعتدال سے بڑھ کے ایک چیز اوپر ابھرتی ہے، یہ بھی اب زائدہ ضرورت ہو گئی۔ اس کا ترجمہ جو کیا گیا نا، اس کو دبانے والے ہیں، جنہیں نفسیات کا کچھ علم ہے، سائیکالوجی کا، انہیں معلوم ہے کہ انسانی جذبات، انہیں اگر دبایا جائے تو اس سے نفسیاتی عوارض، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، امراض پیدا ہوتے ہیں، انہیبیشنز جسے کہتے ہیں، کمپلیکسز جسے کہتے ہیں آپ، یہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ اپنے نکلنے کے لیے غلط راستے تلاش کرتے ہیں۔ یاد رکھیے انسانی جذبات مر نہیں سکتے۔ یہ جو آپ کے ہاں تصوف کا ایک تصور آیا ہوا ہے نا، رہبانیت کا، خانقاہیت کا، نفس کو مار رہے ہیں صاحب۔ نفس کے معنی ہوتا ہے جذبات، یہ چیز ایسی ہے ہی نہیں کہ جس کو مار دیں، فنا ہے نفس، ان کو فنا کر رہے ہیں صاحب۔ ان کو جتنا آپ دباتے چلے جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ انسان کے اندر نفسیاتی عوارض پیدا ہو جاتے ہیں، بد نہادیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ بڑی عجیب چیز وہ کہہ گیا، پریرو تاب مستوری نہ دارند، اس نے تو پریرو ہی کہا ہے کہ یہ لوگ جن کے اندر نمود حسن کا جذبہ ہوتا ہے، ان کو اگر تم کہیں بند کر کے رکھو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ چودار بندی زراؤدن سر برارند، دروازہ بند ہو تو وہ روشن دان سے منہ نکال لیں گے ساتھ۔ یہ روشن دان سے منہ نکالنے کے معنی ہوتے ہیں غیر فطری طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، یہ تو رک سکتا ہی نہیں ہے صاحب۔ پانی کے چشمے کو اگر صحیح بہاؤ کا جو منہ رخ اس کا بند کر دیجئے تو پتہ نہیں کہاں کہاں کی درجوں سے پھر منہ نکالے گا۔
قرآن جو قلوب کی امراض کا علاج بتانے کے لیے آیا تھا، وہ کیا ایسا طریقہ بتائے گا اس قسم کے بڑے ہوئے جذبے کا، بڑے ہوئے غصے کا، بڑی ہوئی حرارت کا کہ اس کو دبا دو تاکہ یہ اور راہیں تلاش کر کے نکالے؟ بڑی عجیب چیز ہے عزیزان مان، پہلے بھی غالباً آ چکا ہے، پھر دہرا دوں کہ لفظ تو پہلی دفعہ یہاں یہ آیا ہے۔ اس کے معنی غصے کو دبانے والا نہیں، یہ ریپریشن نہیں ہے، سپریشن نہیں۔ آج کی نفسیات میں ایک ان کے ہاں علاج کا طریقہ ہے جسے سبلیمیشن کہتے ہیں۔ وہ کرتے یہ ہیں کہ کوئی قوت جو اعتدال سے زیادہ بڑھ جائے کسی وقت، اس قوت کا رخ دوسری طرف موڑ دیتے ہیں، اس کے استعمال کے لیے ایک تعمیری سا گوشہ اس کے سامنے کر دیتے ہیں تاکہ وہ وہاں قوت جو ہے وہ نکلے اور تعمیری نتائج پیدا کرے۔ بڑی ہوئی قوت جو ہے وہ نکل بھی جائے اور نتائج تعمیری پیدا کرے۔ مثلا اگر کسی شخص کے اندر یہ غصہ زیادہ ہوتا ہے، کچھ شدت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اسے آرمی میں بھیج دیتے ہیں۔ کوئی غصہ جو ہے دشمن کے مقابلے میں جاتا ہے تو یہ مطلب کہ وہاں نکلے۔ جو آپ کے ہاں روز چاقو اور گھوسے ہیں نا، وہ اس لیے ہیں کہ یہ زائد از ضرورت حرارت جو پیدا ہو گئی ہوئی ہے، اس کے نکلنے کے لیے صحیح راہیں نہیں رہی معاشرے کے اندر۔ وہ جو دوسرے کے اوپر غلبہ پانا ہوتا ہے نا، وہ میچ جیتنے میں غلبہ پاتا ہے، اور یہی غلبہ پانے والی قوم اعتدال کے اوپر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کی کیفیت یہاں جو میدان میں غلبے پاتے ہیں، انہی کو قرآن پھر میدان جنگ میں بھیج دیتا ہے، وہ پھر دشمن کے اوپر غلبہ پاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نفسیاتی طور پر سبلیمیشن، یعنی وہ جو زائدہ ضرورت قوت ہے، اس ضرورت کو بلند مقصد کے لیے اس کا رخ موڑ دینا، کسی بلند مقصد کے لیے۔ عربوں کے ہاں ایک طریقہ تھا، پانی کی تو ان کے ہاں بڑی کمی ہوتی تھی، کہیں کہیں ان کے ہاں پانی نیچے ہوتا تھا تو وہ کھودتے تھے کنواں، اس میں سے پانی نکل آتا تھا، لیکن کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ گرمی کا مثلا موسم آ گیا ہے، وہ پانی کی سطح بڑی نیچے چلی جاتی ہے تو دشواری آ جاتی تھی، تو وہ پانچ 7 کنویں کھود لیتے تھے۔ اب اس میں صورت یہ ہوتی تھی کہ ایک کنویں کے اندر پانی زیادہ ہے، دوسرے کنویں کے اندر پانی کم ہے، تو وہ نیچے سے سرنگ لگا کے ان 5-4 کنویں کے پانیوں کو ملا دیتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ سب ٹیرینین جسے کہتے ہیں نا، چینلز، اندر سرنگیں لگا کے تو ملا دیتے تھے ان کو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی وقت ایک کنویں کی پانی کی سطح نیچے گئی ہے اور دوسرے میں پانی زیادہ ہے، تو پانی تو اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، وہ زائد جو پانی ہوتا تھا سطح کے اوپر والا، وہ اس چینل کے ذریعے سے اس کنویں میں آ جاتا تھا، اور یوں زائد از ضرورت یا سطح سے بالا تر کا پانی جو ہے اس طرف آ جاتا تھا رخ موڑ کر جہاں پانی کم ہے۔ یہ جو طریقہ تھا ان کے ہاں زائد از ضرورت پانی کو منتقل کرنے کا، وہاں جہاں اس کی ضرورت زیادہ ہے اور سطح کم ہے، اسے قزامت کہتے تھے وہ لوگ۔ قرآن نے کہا والکاظمین الغیظ، جن کے اندر کوئی صلاحیت، کوئی قوت، کوئی حرارت ضرورت سے زائد ہو جاتی ہے، وہ اس کو اس طرف موڑ دیتے ہیں جہاں وہ چیز تعمیری مصرف میں کام میں آ جائے، سبلیمیشن کر دیتے ہیں۔ دولت زائدہ ضرورت وہ پوری کی پوری اس نے دے دی منفعت بخشیوں کے لیے انسانیت کو، یہ بھی قدامت ہے۔ اور انسان کے اندر کے یہ قوتیں جو ہیں، اگر یہ بھی کسی وقت کوئی قوت زائد ہو جاتی ہے تو معاشرے کے اندر اس قسم کا انتظام ہونا چاہیے
کہ یہ جو قوتیں زائد کسی کے اندر ہیں ان کو تعمیری مقصد کے لیے استعمال کرنے کے انتظام ہونے چاہیے معاشرے میں. آپ دیکھیں گے افراد کے اندر اختلاف ہوتا ہے صلاحیتوں میں. کسی میں ایک صلاحیت بڑی ہوئی ہوتی ہے، کسی میں کوئی دوسری صلاحیت بڑی ہوئی ہوتی ہے. یہ جو بڑی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں ان کے استعمال کے لیے معاشرہ کے اندر صحیح نظام ہونا چاہیے. اب دونوں قسم کی بڑی ہوئی چیزیں قرآن نے بیان کر دی. دولت بڑی ہوئی ہے، زائدہ ضرورت تو کل العفو، جتنی تمہیں ضرورت ہے اس سے زائد دوسروں کی طرف منتقل کر دو. تمہارے اندر کی کوئی قوتیں اس قسم کی ہیں کہ زائدہ ضرورت ہے، ان کے لیے نظام ایسا قائم کرنے والے ہوتے ہیں. ان کو متقی کہتے ہیں عزیزان مان. یہ نظام ہونا چاہیے اس کے اندر. والعافین عن الناس، عافین کا ترجمہ بھی معاف کر دینے والے کیا جاتا ہے. عفو کے معنی ابھی ہم نے دیکھا وہی لفظ ہے جہاں سے یہ عافین. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی سے آگے بڑھ جانا، اس سے اور آگے چلے جانا. ہمارے ہاں تو یہ چیز ہوگی نا کہ صاحب میں اس کی کیوں مدد کروں، اس نے میری مدد کی تھی، میں اس کے کیوں کام آؤں، اس نے تو میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا. یہاں عدلے کا بدلہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اور اگر آپ نے سلوک کیا ہے تو پھر وہی قرآن کی اس آیت کا غلط مفہوم، الجزاء الاحسان الا الاحسان. آپ نے احسان کیا، اب اس کے بعد صاحب ساری عمر آپ توقع کر رہے ہیں کہ وہ احسان کا بدلہ آپ کو چکائے، اور ساری عمر کے لیے آپ کا بے دام غلام بن جائے. ہر معاملے کے اندر آپ جاتے ہیں اس کو دباتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب دیکھیے نا میں تو ووٹ اس کو دوں گا کہ جو ذرا زیادہ اہل ہے. ہاں بھائی ٹھیک ہے، آج تو پاڑے خاں بن گیا ہے میں، اور پتا ہے جلا لینا آیا سا کرلے لین دے آیا سا تیری پہنتا سا پیا تو اس دن اسی تیری مدد کی تھی کہ آج تو اکھیاں متھے تے رکھ رہی ہیں. توتا چشم، حرام خور، احسان ناشناس، ووٹ میں انہوں دیا گا جی جرا میرا. یعنی وہ جو اس وقت مصیبت پڑی تھی اس نے کبھی مدد کر دی تھی، اب ہر بات تمہاری مرضی کے تابع کرتا چلا جائے پھر تو احسان شناس ہے. اور اگر کہیں یہ چیز کہے تو پھر ہزار ہزار گالیاں ہو جاتی ہیں. اب وہ بیچارہ کیا کرے اس کے لیے؟ کہا احسان کا بدلہ احسان ہے، تو اب وہ انتظار میں ہوگا کہ اللہ کرے تجھ پہ بھی مصیبت پڑے. نہ جی اور تو موقع ہی نہیں نہ آ سکتا. کسی طرح سے یہ بوجھ میرے سر سے اترے، اترنے کا طریقہ یہی ہے کہ تجھ پہ بھی وہ مصیبت پڑے، تو بھی اس طرح منتا کرتا آئے کہ میں تیری ہو تو مدد کرا. کہ کہا الحمدللہ حال جزاء الاحسان الا الاحسان. اس قوم کو کیا ہو گیا؟ ہمارے ہاں جو نیک سلوک بھی دیے جاتے ہیں نا ان کی یہ کیفیت ہے کہ یہ دیکھ کے کہ اس نے کیا کہا. قرآن کہتا ہے والعافین عن الناس، وہ یہ کچھ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، وہ ان چیزوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں. far ahead of them. واہ واہ، اس کا خیال ہی نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس نے تو ایک فریضہ انسانیت ہے اپنے اوپر عائد کیا ہوا کہ جس کنویں میں پانی کم ہے میں نے زائد پانی اس کی طرف پھیر دینا ہے. سیدھی سی بات ہے. مجھے تو انسانیت کی نشو و نما کا سامان بہم پہنچانا ہے، مجھے تو ایتائے زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرنا ہے مسلمان ہونے کی جہت سے، جس کا میں نے اقرار کیا ہوا اپنے خدا سے کہ جس کی نشو و نما کی ضرورت ہوگی میرے پاس جو اپنی نشو و نما سے زائد ہوگا وہ دوں گا، اگر اس کی ضرورت زائد ہے تو اپنی ضرورت کاٹ کے بھی دوں گا. تم نے تو یہ کرنا ہے. اس لیے کھڑے ہو کے یہ سوچنا کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، یہ بات نہیں. متقی کا یہ فریضہ نہیں ہے. وہ قاذمین عن الغیظ ہے، جتنی زائد ضرورت سے قوت اپنی ہے، دولت اپنی ہے، دوسرے کو دینا. دینے کے لیے کھڑے ہو کے یہ نہیں سوچنا کہ اس نے کیا کیا تھا. والعافین عن الناس، لوگوں سے ان جیسا برتاؤ نہیں کرتا، آگے بڑھ جاتا ہے. دیکھو کسی سے آگے بڑھ جانے کا کیا خوبصورت تصور ہے.
دولت زائدہ ضرورت جو ہے وہ دے دی جہاں جانی چاہیے، لیول قائم کر دی، اپنی صلاحیتیں جتنی زائد ہیں وہ منفعت عامہ کے لیے عام کر دی، لیول پورا کر دیا۔ یہ نہیں کیا ہے کہ کس نے کیا سلوک میرے ساتھ کیا تھا، اس نے تو یہ کچھ کرنا ہے، یہ کرتے چلے جائیے۔ اس سے کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو یہ کہ تمہارا اپنا توازن قائم ہو گیا۔ یہ جو ضرورت سے زیادہ بڑی ہوئی دولت، ضرورت سے زیادہ بڑی ہوئی اپنے اندر تیزی کی اشتعال انگیز قوتیں، توازن بگڑ جاتا ہے اس سے۔ تمہاری ذات کا توازن قائم ہوا، اور جہاں جہاں کمی تھی معاشرے میں وہاں جب یہ پہنچی تو معاشرے کا توازن قائم ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، خدا انہیں پسند کرتا ہے جو توازن برقرار رکھتے ہیں۔ احسان کے معنی ہوتا ہے عزیزان من حسن پیدا کر دینا، اور حسن نام ہی صحیح توازن کا ہے، صحیح پرپورشن کا نام ہے۔ یہ لوگ حسین کہتے ہی اس کو تھے کہ جس کے صحیح خد و خال میں توازن صحیح ہوتا تھا۔ توازن کا نام ہی حسن ہوتا ہے۔ جو لوگ اس طرح سے توازن برقرار رکھتے ہیں اپنی ذات کا، معاشرے کا، وہی ہیں جو حسن کائنات میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ کہا کہ وہ مال و دولت کی دنیا ہو یا صلاحیتوں کی دنیا ہو، سارا راز اس کے اندر ہے کہ ایک صحیح توازن ہو قائم، اور یہ توازن جو ہے اپنی پرفیکشن میں پہنچا ہوا ہوتا ہے خدا کی ذات کے اندر۔ اسی لیے خدا کی صفات کو الاسماء الحسنی کہا گیا ہے، وہ صفات جو اپنے توازن کے اعتبار سے بھی نہایت پرفیکشن کو پہنچی گئی ہے۔ مومن کے صحیح عمل کو بھی حسن عمل کہا گیا ہے، اسے حسنات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ لفظی حسن ہے قرآن نے جو استعمال کیا ہے، اور اسی لیے واللہ یحب المحسنین، اور یہی معنی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ تم نے بگڑے ہوئے توازن کو برقرار کر کے حسن پیدا کیا، حسن پیدا ہو گیا، یہی تو اس کا معاوضہ ہے جو تمہیں مل گیا۔ اس کا معاوضہ اور کیا کہتے ہو؟ حسن پیدا ہو گیا، تمہاری ذات میں بھی ہو گیا، وہاں بھی یہ چیز ہو گئی۔ واللہ یحب المحسنین۔ دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں کہتا چلا جاتا ہے قرآن۔ سورہ آل عمران کی آیت 133 تک ہم آگے عزیزان مان۔ یہی کچھ صفات ان متقین کی آگے چلی آتی ہیں، اس کے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔